ایک آیت نمبر 31 اور 32 اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی جو آیت نمبر 67 آ رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے اب کہ جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، اس کو ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسبت زیادہ ہے کہ جس نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جس کی نسبت زیادہ ہے، وہ صرف وہ ہے جو اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یا ان کے طریقے کی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم باقی انبیاء کی اتباع کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو شاید یہ جو تین کنڈیشنز حسین نے رکھی ہیں تو شاید وہاں تک ہماری پہنچ ہو، ورنہ تو ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح آیت نمبر 64 میں کہا، اس میں سے جو ایک بات یہ تھی کہ ایک ہمیں تعلیم اس آیت سے ملتی ہے کہ ہم ایک اصول ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کریں، انگیج کریں، تو ہم کامنالٹیز، کامن ٹرمز کو پہلے لے کے جائیں، اور یہ بڑی لاجیکل بات بھی لگتی ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بھی بات جو بڑی اہم تھی کہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہ بے شک توحید پہ اگر بات کرنی ہے تو کامن ٹرمز پہ کریں، اور توحید پہ کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو اس سے اب یہ کہ کسی کو بھی ارباب نہ بنائے، رب نہ بنائے، رب ان دا سینس کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی، یعنی رب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چیزوں کا جو ہے پرووائڈر، سسٹینر، وہ بھی رب ہے، اس حوالے سے بھی نہیں، اور حرام اور حلال کی جیسے شاید آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے بھی نہیں۔ اور اس میں ایک اور جو سبق ملتا ہے کہ اگر شرک کی بات ہو رہی ہو اور سامنے والی پارٹی جو ہے وہ شرک کے اوپر جو ہے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے اس کی تعلیمات کے حساب سے کہ شرک کے پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہے، تو اگر وہ منہ موڑنے فَإِن تَوَلَّوْا، تو آپ جو ہے پھر ان کو چھوڑ دو، پھر آپ ان سے یہ اپنی گواہی دے دیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ کوئی اگر آپ کی بات کامن ٹرمینالوجیز کے اوپر اگر آپ کے پاس نہیں ایگری کر رہا، تو اور دوسری چیزوں پہ تو شاید کمپرومائز ہو سکے، لیکن توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرے لوگ پلٹ جائیں تو آپ کی بات نہ مانے شرک کے حوالے سے، تو پھر آپ ان سے چھوڑ دیں تعلق، پھر آپ تو یعنی اگر شرک پہ اگر بات، توحید پہ اگر بات نہیں ہوگی تو پھر کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی، یہ کیونکہ یہ منیمم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر اور بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ولا نشرک به شیئا، کہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، باقی اور باتیں یہاں نہیں کی کہ کسی اور چیز کے اوپر ایمان لانے کی بات نہیں کی، یہ ہے کہ شرک کے اوپر جو ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو، توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور شرک کو ہمیشہ چھوڑ دیا جائے گا، چاہے کوئی دوسرا سامنے والی بات آپ کی مانے یا نہ مانے۔ تو کسی اور چیز کے اوپر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز کیا بعد میں، لیکن شروع میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر لوگ خود ہی جو ہے جب دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا، تو جن چیزوں کو پہلے انہوں نے چھوڑا تو بعد میں انہی چیزوں کو پہ عمل پیرا ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔